بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر میں آپ ایک ڈیوائس دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں بی ڈی ایس کے سلسلے میں آج سے 20-22 سال پہلے ڈی مونٹ مورینسی کالج آف ڈینٹسٹری میں گیا، وہاں پہ میرے ایک کلاس والوں کے پاس بھی اسی طرح کا ڈیوائس تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ڈیوائس اس کے پاس اس مقصد کے لیے ہے کیونکہ اسے اپنے پینٹ کے سائڈ پہ کہیں وہ کلپ کر کے رکھا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ میرے بھائی یہ اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ پیجر ہے اور اس سے پیغام رسانی کا کام آپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے کسی کو پیغام دینا ہو یا کسی سے کوئی پیغام وصول کرنا ہو تو یہ اس ڈیوائس کی مدد سے ممکن تھا۔ اس وقت موبائل جو تھے وہ نئے نئے آئے تھے اور کالز کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، تو یہ ایک سستا ذریعہ بھی تھا، تو اس کو لوگ استعمال کرتے تھے، ہیلتھ پروفیشنلز بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو اس وقت اس کا ذکر کرنے کا مجھے اس لیے یہ سب کچھ یاد آیا کہ یہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں بلکہ ایک برننگ ایشو بن گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ بات چل رہی ہے کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک اس کو آپ کہیں گے، یا کیونکہ ٹیررسٹ اٹیک ہی کہا جا سکے گا اس لیے کہ اس میں بہت سارے سویلینز کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں اور انجریز بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لبنان میں 3000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت تک 10-12 ڈیتھس بھی رپورٹ کی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان پیجرز کو ریموٹ کے ذریعے، کسی کوڈنگ کے ذریعے اس سائبر اٹیک کے تحت اس کو اڑا دیا گیا، اور اس کو کیری کرنے والے جو لوگ تھے وہ یا تو زخمی ہوئے اور یا پھر وہ موت کا شکار ہوئے۔ لیکن انسان تو جنگوں کے اندر مرتے ہیں۔ کہیں کسی زمانے میں تیر سے، تلوار سے لوگ انسانوں کو مارا کرتے تھے، پھر زمانہ بدلا، بارود کا زمانہ آ گیا، کہیں منجنیقوں کا تو زمانہ بھی آیا، پھر ایریل اٹیکس کے ذریعے بام شیلز ہوئے۔ تو یہ اس طرح سے الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے مارنے کا تصور جو ہے نا، وہ کہیں کہیں اکا دکا واقعات ہمیں ملتے تھے، لیکن اتنی بڑی سطح پر اتنی بڑی کیجویلٹیز اس سطح پر یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 3000 لوگ جو ہیں ایک سائبر اٹیک کے ذریعے انہیں نقصان پہنچا۔ وہ چاہے کچھ لوگ ان کو بہت شدید زخمی ہوئے، کچھ بچ گئے، جن کی جانیں بچ گئی اور زیادہ زخم بھی نہیں آئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں ان کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ لیکن اس ساری چیز سے عام آدمی نے کیا حاصل کیا، اس کے اندر کیا ہیجان پیدا ہوا؟ تو اب ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پریشان ہے کہ الیکٹرانک ڈیوائسز کو آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر کسی بھی آدمی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگ اس بات پہ تحفظات کا اظہار کرتے تھے کہ ان کی جو پرائیویسی ہے، جو ذاتی زندگی ہے، وہ بھی ہر وقت ان ڈیوائسز کے ذریعے اس پہ آپ نگرانی رکھ سکتے ہیں اور ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی پرسنل لائف کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی مسلسل نگرانی کی جا سکتی ہے، جو کہ ہر شخص نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے اپنی زندگی آزادی کے ساتھ اپنے انداز میں گزارے اور اس پہ کسی کی نگرانی نہ ہو۔ لیکن اب کیونکہ ان الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے یہ سب کچھ تو ہو رہا تھا، لیکن یہ جو تھا وہ انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ ایسا ماس لیول پہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ اب اس اٹیک کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عام لوگوں کی بھی ماری گئی، شاید اس میں کچھ ملیشیا کے لوگ بھی ہوں، لیکن اس میں سویلین کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ سیریا کے اندر اور عراق کے اندر اور لبنان میں پیجرز کامنلی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے کہ
جنگ زدہ علاقے ہیں، ٹاورز کہیں پہ نہیں ہیں یا کہیں اڑ جاتے ہیں، تو پھر یہ ایک سستا ذریعہ بھی تھا، اور ریڈیو سگنلز کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب اس حادثے کے بعد ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، اور انفرادی طور پہ بھی اور ریاستیں بھی اب اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے فکر مند ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کو پوری دنیا میں کہیں سے کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے، کوئی امپورٹ کر رہا ہے، تو پھر کوئی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ کہیں بھی، یا حکومتیں بھی اگر اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا چاہیں تو پھر اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتی ہیں، اور ایک آسان ترین طریقہ جو ہے وہ انسانوں کو کہیں بھی کسی کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو اپنی زندگیاں بھی جو ہے نا وہ ان الیکٹرانک ڈیوائسز کے حوالے سے وہ مشکوک سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، جس کو آپ بہت سارے مثبت مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کا آپ اس طرح سے منفی استعمال کریں گے، اور ایسا منفی استعمال جس میں انسانی زندگیاں بھی خطرے میں ہوں، تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے جس کو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کیسے کرنا ہے۔ اور ڈسکریج کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ کلپریٹ جو ہے نا اس کو تلاش کریں اور اس کو قرار واقعی سزا ملے، چاہے وہ اسٹیٹ ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، کسی طرح کا کوئی بلاک ہو، کوئی گروہ ہو، تو اس کو آپ ڈسکریج نہیں کریں گے تو پھر اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنائیں گے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ کی عام آدمی کی زندگی بھی وہ بھی خطرے میں ہے، اور وہ ریاستوں کی جو بقا ہے وہ بھی خطرے میں ہے، اس لیے کہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ اگر منفی ذہن کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تو یقین جانیں یہ آپ کے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی، اور لوگ جو ان سے جو مثبت فوائد اٹھا سکتے تھے، جو لوگوں کا ان ڈیوائسز کے ذریعے کمیونیکیشن تھا ایک دوسرے کے ساتھ، جو نالج کا ٹرانسفر تھا اور ایک دوسرے سے سیکھنا تھا، اور اس سے جو دوسرے بہت سارے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے، وہ جب آپ کی زندگی ہی خطرے میں محسوس کر رہے ہوں تو آپ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر اس سے بہت بڑا تجارت کا بھی جو دنیا کے اندر اس وقت ہماری گلوبل ٹریڈ ہو رہی ہے وہ بھی افیکٹ کر رہی ہے، اس لیے کہ کمپنیز بھی اب مشکوک ہوتی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی کچھ پیسے لے کے کسی طرح کے ڈیوائسز جو ہے نا آپ کسی ملک سے منگوائیں گے تو وہ دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے لے کے ان کو کنورٹ کر دیں، اس کو کنورٹ کر دیں ایسے ڈیوائس میں جو دوسروں کو بینیفٹ کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہو۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لے اور اس کے لیے قانون سازی بھی کرے، اس کو امپلیمنٹ بھی کروائے، اور پھر اس جرم میں شامل چاہے وہ ریاستیں ہوں چاہے وہ آرگنائزیشن ہوں ان کو سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے، وگرنہ ریاستوں کی بھی اور انفرادی طور پر لوگوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔